ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس محفل کی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل سے تب آپ کو خیر و برکت نصیب ہوگا، تب آپ کچھ لے کر کے جا سکتے ہیں جب آپ اس محفل کی ادب و احترام بجا لائیں گے تب۔ جب اس محفل کے ادب و احترام آپ بجا لائیں گے تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ محروم ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رحمتوں کو لے کر کے روانہ ہوں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ ایمان والو، قرآن و عظیم کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے، اگر اس ادب کے ساتھ سن لیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، اصلاح کے غرض سے سنیں گے، اللہ سے قریب ہونے کے غرض سے سنیں گے اور خاموشی ادب اختیار بجا لائیں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ لعلکم ترحمون، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت مل کر کے تم لوگ اللہ کی رحمت لے کر کے روانہ ہو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عوام تو دور کی بات ہے، ہمارے اس چیز کے ذمہ دار علماء ہیں، وہ سب لے کر کے موبائل میں پریشان بنے ہوئے، کوئی یہاں تصویر بنا رہا ہے، کوئی وہاں تصویر بنا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے۔ جب ہمارے دن محفلوں کا یہ حال ہوگا تو پھر رحمت الہی نزول ہوگا کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کیسے ہم لوگ اللہ کی رحمت لے کر کے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بادب بانصیب، جو ایسی محفلوں کے ادب کرے گا، مسجد کے ادب کرے گا، قرآن کا تعظیم کرے گا، والدین کا احترام و تعظیم کرے گا، بانصیب ہوگا، نصیب والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی اپنی نصیبے پر فخر کرے گا، کامیاب ہوگا، بروز معاشر قرآن کے ادب سے، مسجد کے ادب سے، والدین کے ادب سے اللہ جل شانہ ہر منزل پر اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں 10 منٹ بیٹھیے، ایک گھنٹہ بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، رات بھر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، 10 منٹ بیٹھیے، آدھا گھنٹہ بیٹھیے، لیکن ادب سے بیٹھیے، احترام سے بیٹھیے اور اس غرض سے بیٹھیے کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ کوئی عام محفل تو نہیں ہے، یہ رحمتوں کی محفل ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب کرنے کی محفل ہے، یہ اپنے دنیا و آخرت کو سدھارنے کی محفل ہے۔ یہ بزرگوں کی محفل ہے، روحانی بابا جو اللہ کی ایک ولی ہے، یہ اللہ کے ایک مقرب بندی ہے، اسی کی طرف منسوب یہ محفل ہے اور کہتے ہیں کہ نسبت سے چیز ممتاز ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں ایسی محفلوں کے ادب کیجیے، احترام کیجیے تاکہ کیا ہو جائے، ہمارا اصلاح ہو جائے، اور جب ہمارا اصلاح ہو جائے تو دنیا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا چمکتا رہے گا، اور دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی ہوگا ہمارے لیے۔ آپ حضرات نے ہمارے جمعیت کے بہترین مقرر کہ ایک اصلاحی، معلوماتی، پرمغز، پر اثر قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بہترین تقریر سماعت فرمائی، ایک اصلاحی تقریر سماعت فرمائی، اور حالات حاضرہ کے جو ہمارے معاشرہ میں ملوث ہو چکا ہے، جو ہمارے معاشرہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کے لیے بہترین قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ جل شانہ آپ کو، ہم کو، ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے
اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت ہمارے معاشرہ علم کی لحاظ سے تو بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے روز بروز عمل سے دور ہوتا ہے جا رہا ہے. قرآن حدیث پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ روز بروز دور ہوتا ہے جا رہا ہے. اور کامیابی صرف علم سے ملنے والے نہیں، کامیابی ملے گی عمل کرنے، اس علم پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تب نصیب ہوگی جب کیا ہوگا، آپ قرآن حدیث کے علم پر عمل کریں گے تب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی. وہ شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنے فطرت میں ناری ہے نوری. اگر جنت چاہتے ہو، ہر مسلمان کی خواہش اور خواہش ہونا ہی چاہیے، تو صرف خواہش کرنے سے جنت ملنے والا نہیں، صرف سننے اور سنانے سے جنت ملنے والا نہیں. اس جنت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مال کی بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے اولاد کی بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے جان کی بھی قربانی پیش کی. تب اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تو ہم لوگوں کا اتنی بھی توفیق نہیں کہ جب اذان ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے، مسلمان جاگ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. اور وہ کہتا ہے جنت کا دعوے دار بناؤ. تو آپ نے ایک بہترین کتاب میں سماعت کی، اور پھر اس کے بعد ہماری دارالعلوم کی داعیہ نوریہ کہ مدرسین کی محنت سے، یہاں کے اراکین سے اور آپ کے تعاون سے یہاں کے قریب 30 بچوں کے دستار بندی بھی ہوئی. اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے. آج جو ہر مسلمان، ہر انسان دنیا کے چاہت میں، دنیا کے طلب میں پریشان بنا ہوا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے، قرآن کو اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں. چٹائی پر بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو محفوظ اپنی سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. کتنا خوش نصیب ہوا سینہ جس سینے میں اللہ کے کلام محفوظ ہو جائے. کتنا خوش نصیب ہوا سینہ، کتنا خوش نصیب ہوا والدین جس کا بیٹا قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے. کتنا خوش نصیب اس کے والدین. لیکن یاد رکھیے، صرف قرآن کو حفظ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا، اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس قرآن کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کو صرف دنیا کو کمانے کے لیے نہیں، اپنے نام و شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس پر کیا ہوگا، اگر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ایسی نعمتوں سے ایسی شہرت عطا فرمائے گا، اور کل بروز معاشر اس حافظ قرآن کو ایسے تاج پہنایا جائے گا، ایسے چمکدار تاج پہنا جائے گا کہ سورج کی چمک اس کے ساتھ کیا بڑھ گئی، مان پڑ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارے اس دارالعلوم کے استاد اساتذہ کرام کی محنتوں سے اور اراکین کے شب و روز محنتوں سے اور آپ کے تعاون سے قریب 30 بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی. اللہ سب کی خدمات کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے. قرآن حکیم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ رحمتوں والا کتاب ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والا کتاب ہے، اور ایسے مقدس کتاب ہے
کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے قرآن کو پڑھ کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ بن جاتا۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ موبائل کو رات بھر چلنے کے لیے تیار، چلانے کے لیے تیار ہے، 2 بجے تک ہمارے جوان موبائل میں پریشان بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان تو نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کتاب، اس قرآن کے برکت سے یہ قوم کو تو سربلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو بلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو دنیا کی زندگی میں عزت عطا فرمائے گا، ایک قوم کو پھر دنیا پر حکمران بنائے گا۔ وہ کون قوم ہوگا؟ وہ قوم ہوگا جو قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کے دامن کو پکڑے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، قرآن کے احکام پر عمل کریں گے، وہ ایسے بہترین، ایسے خوش نصیب قوم ہوگا کہ پوری دنیا کا حکمران بن کر کے رہے گا، دنیا کی زندگی میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا، رحمت کی زندگی رحمت کے سائے میں زندگی گزارے گا، سربلندی کی زندگی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کیا کریں گے؟ لوگ اس کی قبروں پر گلدستے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، تقریب روحانی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ اللہ والوں کے قبروں پر پھول پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے اجمیر شریف جا کر کے پیسہ بھی خرچ کر کے، تکلیف بھی اٹھا کر کے وہاں پر اپنے عقیدت کا اظہار کرتے، گلوں کا چادر پیش کرتے، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ خواجہ صاحب کوئی دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر نہیں، خواجہ صاحب نے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا، قرآن کے احکام پر زندگی بسر کی، تو جب تک بحیات تھے تب بھی دنیا کے بادشاہ اس کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، حاضری دیتے تھے، اور آج دنیا سے رخصت ہوئی کتنا زمانہ گزر چکا ہے، آج بھی گلوں کا بارش ہوتا ہے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ کہ خواجہ صاحب نے قرآن کے احکام پر عمل اپنی زندگی گزارا، حضور کی محبت کو، عظمت کو دل میں رکھ کر کے حضور کی سیرت کی زندگی بسر کی، تو کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں نبی اللہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبول کیا کہ نہیں؟ تاریخ پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہیں؟ اس کو پیسہ دیے تھے کیا؟ اس کو زمین و جائیداد کا مالک خالص وقت بنا کر کے دیے تھے؟ نہیں، ان کی سیرت کو دے کر کے، ان کی صداقت کو دے کر کے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دے کر کے نبی اللہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے برکت سے یہ قوم کو سربلندی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، وَيَدْعُ بِآخِرِينَ، اور ایک ایسے بدنصیب قوم ہوگا کہ ہوگا تو قرآن کا ماننے والا ہوگا، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی پر اگر زندگی گزر گئی تو اس سے زیادہ ذلت و رسوائی مرنے کے بعد کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دنیا کی جو ہم لوگ زندگی ذلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں؟ مسلمانوں کی کمی ہے کیا؟ دولت کی کمی ہے کیا؟ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟
مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، حضور کی محبت مسلمان کے دل سے نکل گئے، قرآن کی عظمت دلوں سے نکل گئے، حضور کی سیرت سے مسلمان دور ہو گئے تو دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رسوائی سے خیر و برکت ختم ہو چکا ہے، اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے، مسلمان سے نفرت کرے، مسلمان سے محبت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر دور چیزیں پیدا ہو جائے تو مسلمان مسجد پکڑیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائیں گے، ذکر و اذکار کے محفل میں قریب ہو جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی سے قریب ہو جائیں گے۔ اب دو چیزیں کیا ہے؟ ایک چیز کیا ہو جائے؟ خوف الہی اس کے دل میں آ جائے، خوف الہی اگر دل میں بس جائے تو مسلمان کے گناہ کے پاس جائے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کے مال و جان کا دشمن بنے گا نہیں۔ خوف الہی اگر دل میں ہو جائے وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا، مسجد سے قریب ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت اس کا بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو کیا خوف الہی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک حبشی غلام حاضر ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسے خوف الہی نصیب فرمائے کہ ایک حبشی غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سے زد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے گناہ سے زد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے لیے یہ بات سنی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا، آج جسم سے وہ پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے یہ لفظ سنے کہ اللہ دیکھ رہا تو اس کے دل میں اتنا خوف ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کی روح جسم سے الگ ہوئی، پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج تو ہم لوگ بھی تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ گناہ بھی کرے، گناہ پر فخر بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، دوسری کی زمین کو بھی دبا رہے ہیں، دوسری کے مال و جان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، بجائے کہ اس کا ہم لوگ توبہ کریں، اس پر پشیمان ہو جائے، اس پر بوجھ کو تھام بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خوف الہی ہے یہ نہیں، خشیت الہی ہے یہ نہیں۔ اب دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی زندگی تب اپنی زندگی کا اصلاح کرے گا جب اس کو آخرت کی فکر ہو جائے۔ آخرت کی فکر اگر دل میں آ جائے تو مسلمان کبھی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی کو حضور کی شریعت کے مطابق بسر کرے گا۔ تو وہ کافی ہو چکا ہے۔ تو یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ حاضر ہے، یہ سالانہ ہمارے رسیا کے خوش نصیب باشندے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو، اس محبت کو، اس محبت کو جو ہمارے مشائخ بالخصوص ہمارے فردادہ روحانی بابا سے ہر سال اس کی یاد میں محبت میں یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان حضرات کی اس محبت کی ظلفت کو قبول فرمائے اور اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا کی زندگی بھی اولیاء کی محبت میں بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اولیاء کی محبت اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ سچے بن کر کے رہو گے۔ وہ عبدالرحمن جابر کہتے ہیں
کہ صالح ترا صالح کند، طالع ترا طالع کند۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن کر رہو گے، نمازی بن کر رہو گے، ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے بن کر رہو گے۔ اور طالع کی صحبت میں بیٹھ گئے، چرسی اور بنی کی صحبت میں بیٹھ گئے تو کیا بنو گے؟ وہی چرسی بنے گی، وہی بنگے بنے گی، وہی گناہگار بن کر رہو گے۔ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ دنیا کی زندگی میں بھی نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور کل بروز محشر جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو نیک لوگوں کے جماعت میں حشر فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبہ کہ کل بروز محشر ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اور محبت کا معنی کیا سمجھ کہ نظرانہ دے دیتے ہو گیا، نعرہ لگا دیتے ہو گیا، چلے چلے لگا دیتے ہو گیا، نہیں۔ محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ جسے آپ محبت کرتے ہیں اس کی زندگی پر، اس کی زندگی کے لمحات کو پر اپنی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو یہ محفل پاک ہمارے رسیہ والے ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر دستار بندی بھی ہوتی ہے، اور آپ حضرات نے اچھے اچھے اشعار بھی سماعت کیے، بہترین تقریر بھی سماعت کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے پوزیشن کو بدل لیں۔ جو پوزیشن سنبھالے ہوئے اس پوزیشن کو چھوڑ کر کے اپنے پوزیشن کو تبدیل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، آج نماز شروع کیجیے، یہی اللہ والوں کا پیغام ہے۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، آج قرآن پڑھنا شروع کیجیے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ کی نیک بندوں کا یہی پیغام ہے، یہی ان کی سیرت ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے پیغام پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس پیغام پر عمل کر لیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آپ کی محبت بھی سچی ہوگی، آپ کی محبت بھی سچی ہوگی، آپ دنیا میں بھی ان کے فیض و برکات سے مالامال ہوں گے، اور کل بروز محشر آپ کا حشر انہی کی جماعت میں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس تقریب روحانی اور خدمات حضرانی کے اس محفل میں جو ان کی یاد میں منعقد کی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے مشائخ سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔